حبیب صاحب، مولانا نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو بااختیار بناؤ، سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، سینئر سیاستدانوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم پچھلے 2 دن سے یہ سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب رانا ثناءاللہ کے ذریعے اپوزیشن سے رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے بھی علم میں ہیں یہ باتیں۔ اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو کیا پکچر سامنے آتی ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان کی آج کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے حتمی طور پر اپنا جھکاؤ حکومت کی طرف ظاہر کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کا وزن جو ہوگا اگر کوئی ضرورت پڑی تو وہ حکومت کے پلڑے میں ہوگا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی، کچھ سیاسی مفادات ہوں گے دونوں اطراف سے جن کا تبادلہ ہوگا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک اندیا آج کی تاریخ میں یہ دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے فارم 47 اور فارم 45 کا فرق عملی طور پر ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ فارم 47 والے ہیں تب بھی قابل قبول ہیں، اور 45 والے ہیں تو تب بھی قابل قبول ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کے اس موقف سے کچھ الگ ہے جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کے فوراً بعد اختیار کیا تھا۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک نیا راستہ مولانا نے اپنے استدلال کی بنیاد رکھ دی ہے، اور اسی پہ چلتے ہوئے آگے کچھ عرصے میں بات دوسری طرف جا سکتی ہے۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان رابطوں کے نتیجے میں ہے جو پچھلے 2-3 دنوں میں ہم خبریں سن رہے تھے؟ دیکھیں، ان رابطوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان رابطوں کی اہمیت پرانے کھلاڑیوں کے درمیان ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کے اوپر ان رابطوں کی اہمیت ہو سکتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی پہ اہمیت ہو سکتی ہے کسی درجے میں، اور پیپلز پارٹی اور یہ پی ایم ایل این۔ دیکھیے، اس وقت جو یہ ساری جماعتیں ہیں یہ لائن کے ایک طرف ہیں۔ ان سب کے یہ پی ڈی ایم کی وہ کیفیت ہی واپس آ جائے گی جو آپ کو الیکشن سے پہلے دکھائی دے رہی تھی۔ تو اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پی ڈی ایم وہی اپنی وجود میں آتی چلی جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب اس میں نواز شریف صاحب کریڈٹ لینا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کو کہ اثر نو تشخص کو بحال کرنے کا، تو بسم اللہ وہ لے لیں۔ لیکن سوال یہ، یہاں پر بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح اکٹھے ہو کے عمران خان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے عمران خان کے مقابلے میں بری طرح ٹھوکر کھا کر گر گئی ہے، اور پوری کی پوری اسمبلی جو اس وقت وجود میں ہے، جو یا خاص طور پر وہ لوگ جو حکومت کا حصہ ہیں، ان میں سے بیشتر، یعنی اگر وہ لوگ حکومت سے نکال دیے جائیں تو حکومت کی سٹرینتھ 100 بھی نہیں رہتی، جو اس وقت 200 کے قریب ہے۔ تو جب لوگوں کی حیثیت، اسمبلی کی حیثیت یہ بن چکی ہو، تو آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے۔ خبر تو یہ آ رہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ عمران خان کے مذاکرات کہیں اور ہو جائیں، ہم عمران خان سے پہلے مذاکرات کر لیں۔ دیکھیے عثمہ، جو نواز شریف صاحب ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی وہ ایک نقصان تھا، لیکن تقریباً اسی جتنا نقصان ہمارا جو پاکستان کا ہوا ہے نا، وہ نواز شریف جیسے قد کاٹ کے لیڈر کی ساکھ کا خاتمہ تھا۔ کیونکہ نواز شریف صاحب نے کی پارٹی کے زیادہ تر لوگ جس طرح جیتے، اور خود جو ان کے ہاتھ نشست آئی وہ جس طریقے سے آئی، اس نے نواز شریف صاحب جیسے لیڈر کی ساکھ میں بہت کمی کی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے ایک ایسا الیکشن قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں ان کے بدترین مخالف ہوں یا ان کے زوردار قسم کے حمایتی ہوں، سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن کیا تھا۔ تو ان کی ساکھ میں جو آنے والی کمی ہے، اس نے انہیں اب اس قابل ہونے میں کافی وقت لگے گا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ تو لہٰذا اب نواز شریف صاحب چاہیں تو کیا، نہ چاہیں تو کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ اب میٹر نہیں کرتے نواز شریف صاحب کے کویشن بنائے نہ بنائے، کیونکہ پی ٹی آئی کی قوت کسی اور بنیاد پر استوار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے مواقع ان کے پاس 22 اگست سے پہلے کے تھے، اب اس کے بعد صرف ڈیمیج کنٹرول ہے جتنا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا حبیب صاحب، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بڑا ہم شور سن رہے تھے پہلے کل۔ ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں، میں عظمیٰ میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے انہیں کہا نا 22 اگست سے پہلے تک تھے مواقع،
اچھا مجھے اس تاریخ کا پتہ ہے کہ کس تاریخ کو وہ مواقع حتمی طور پہ ختم ہو جائیں گے. اچھا لیکن وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. اچھا راز رکھیں گے. اچھا حبیب صاحب, پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کا بڑا ہم شور سن رہے تھے کہ کل پہلے کہا گیا ہوگا اور پھر یکا یک کہہ دیا گیا کہ اب کل نہیں ہوگا, آئندہ ہفتے بلایا جائے گا. جو وجوہات سامنے آ رہی ہے اس میں یہ کہ شاید چونکہ ارکان ناراض ہیں, اختر مینگل صاحب ناراض ہیں, مولانا ناراض ہے, تو یہ وجہ ہے. کیا واقعی یہی وجہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے؟ اس کی وجہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آپ یہ جو 200 لوگ یہ جو حکومت کے بنتے ہیں ان میں بلوچستان کے اراکین بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو بلوچستان کے اراکین ہیں اب وہ حکومت کا ساتھ دینا ان کے لیے کچھ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک, اصل پرابلم یہاں پہ آ کے بنی ہے. جو اختر جان مینگل صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے یہ ایک حصہ ہے اس کا. اچھا, اس کے ساتھ جو آج اختر جان مینگل صاحب کو حکومت بنانے چل پڑی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو کچھ بلوچستان کی صورتحال کی سنگینی کا تقاضا ہے حکومت کو ظاہر ہے, اس میں حکومت کے پاس تو وہ کیا کہتے تھے کہ وہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس حکومت کا جو احاطہ اثر ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن ایونیو سے آگے ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کے اندر جو اختر جان مینگل صاحب گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوچستان کے کئی اور دوست بھی وہ ان کے قدم پر چل پڑے, ان کے نقش قدم پر چل پڑے. اور اختر جان مینگل صاحب نے جب یہ قدم اٹھایا ہے تو ان کے پیچھے حکومت کے آنے کا پرابلم یہ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا بلوچستان کی جو میری معلومات ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو اصحاب ہیں اگرچہ وہ ہمیں پتہ ہے وہ کیسے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی پریشان ہیں. ان کے خیال میں جو حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر تو حبیب صاحب جس طرح سے سعد حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کے اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو تحفظ آئین پاکستان والے جو تمام لوگ ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, پھر تو حکومت کو فوری طور پر یہ کر لینا چاہیے. ہاں, انہوں نے حکومت کو تو نہیں کہا, اسپیکر کو کہا ہے. اب پتہ نہیں اسپیکر اپنے فیصلوں میں کتنے آزاد ہیں, اس کا پتہ ابھی چلے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب یہ بھی بتائیے گا 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے اب کچھ بڑی ڈفرینٹ سی خبریں آ رہی ہیں کہ جی اس کے چانسز بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف 8 ستمبر کو جلسہ کر سکے. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبر آ گئی ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے, ڈاکٹرز نے 1 ہفتے کا ریسٹ بتا دیا ہے. وہ تو بڑے سرگرم تھے, کل تک ہم سن رہے تھے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں جلسے کے حوالے سے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا, آپ مجھ سے اگر یہ پوچھ رہی ہیں کہ جلسے کے اندر لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی, ٹھیک ہے, تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. وہ تعداد 100 بھی ہو سکتی ہے, 1 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں جلسہ ہوگا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں جلسہ ہوگا. اب جلسہ ہوگا تو ابھی تو آپ کے سامنے دیکھیں کہ وہ جلسے والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو 22 اگست کے جلسے سے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے نا ابھی صاحب. دیکھیے اب صورتحال مختلف ہے. اچھا, اب صورتحال مختلف ہے. اس جلسے کے لیے سنڈے کا انتظار کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, 8 ہے نا سنڈے کو, اس دن کا انتظار کر لیں, اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گی. اچھا حبیب صاحب ایک اور چیز, آج پھر خان صاحب نے گفتگو کی, گو کہ شاید اب ان پہ تھوڑی سی پابندیاں بھی لگائی جا رہے ہیں کہ وہ صحافیوں سے گفتگو نہ کریں, لیکن انہوں نے آج پھر گفتگو کی اور انہوں نے آج کہا کہ 2.5 ماہ سے چیف جسٹس نے نیب ترامیم کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ انہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو تو پھر اس کا فیصلہ سنایا جائے. یہ گمان کیوں کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو یہ آرگومنٹ ہے یہ کوئی اتنی بیس لیس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں نا,
آپ دیکھیے کہ جب ان کا جو خاص طور پر ان کی پارٹی سے بلے کا نشان واپس لے لینا، اس فیصلے کی توثیق کا سپریم کورٹ میں جانا، پھر سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا سوال اٹھنا، پھر وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ جو خود ان کے بردر جج نے تحریر کیا، جس کی انہوں نے توثیق کی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا جس پر جو 8 ججوں کا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کے ایک توثیق تو یہ ماضی جو ہے ان کے اس خدشے کی توثیق اور تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ استدلال کو آگے کی طرف بڑھانے کی بجائے اگر پیچھے کی طرف لے جایا جائے تو تب بھی یہی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ انہیں عدت کیس میں سزا بھی تو ہو گئی تھی نا، ہاں ٹھیک ہے، انہیں توشہ خانہ کیس میں بھی سزا ہو گئی تھی۔ بیسیکلی عمران خان صاحب کی سزائیں جو ہیں وہ قانون سے مشروط نہیں ہیں، وہ حالات سے مشروط ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب، مولانا نے آج جب اسمبلی میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ الیکشن سے پہلے افغانستان گئے تھے تو وہاں سے کامیاب لوٹے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ذمہ داریاں کسی اور پر ڈال دیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے ان کی، اور دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان وہ واحد شخص ہیں جن کا افغانستان کے اندر اثر و رسوخ سے لے کے اوپر تک ہے، یعنی نیچے سے لے کا مطلب یہ ہے کہ عام طالب سے لے کر اور اوپر کا مطلب ہے مولانا ہیبت اللہ تک۔ تو لہٰذا یہ سارے کا سارا اکراس دا بورڈ اگر کسی شخص کو افغانستان کے اندر کچھ رسوخ حاصل ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اور پاکستان کے اندر روایتی طور پر جن عہدیداروں کو وہاں پر رسوخ حاصل رہا ہے، وہاں پہ ان کا اس وقت نچلی سطح پہ ضرور اثر موجود ہے، تعلقات موجود ہیں، لیکن اوپر کی سطح پر وہ تعلقات بہت کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ کی موجود ہے، یہ چابی موجود ہے کہ اگر یہ رول پلے کریں اور ان کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور ان کی بات مانی جائے تو افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پیدا ہو رہی ہے اس کا راستہ مولانا پازیٹیو کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں۔